کراچی میں رات گئے مبینہ پولیس مقابلے 3 ڈاکو ہلاک 7 زخمی سمیت 9 ملزمان گرفتار۔ پاک کالونی میں پولیس کے ساتھ مبینہ مقابلے میں 3 ڈاکو ہلاک ہوئے۔ ڈاکوؤں سے اسلحہ، موبائل فون اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ پولیس حکام کے مطابق فائرنگ کے تبادلے کے بعد تینوں ملزمان کو شدید زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اسپتال منتقلی کے دوران ملزمان دم توڑ گئے۔ پولیس اہلکار بلٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے محفوظ رہے۔ مومن کے علاقے رحیم شاہ کالونی میں مبینہ پولیس مقابلے میں 4 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار ہوئے۔ گلشن معمار کے قریب مبینہ پولیس مقابلے میں 1 زخمی سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ کون سا قانون، کیسی فوجی کارروائی؟ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا وینزویلا کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ کہا وینزویلا میں 3 جنوری کی فوجی کارروائی میں بین الاقوامی قوانین کی پاسداری نہیں کی گئی۔ سلامتی کونسل اجلاس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا بیان پڑھ کر سنایا گیا۔ اپنے بیان میں سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ امریکی تحویل میں ہے۔ وینزویلا میں عدم استحکام پھیلنے اور خطے پر اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام فریق اقوام متحدہ چارٹر کی پاسداری کریں، فریقین جامع اور جمہوری مکالمہ شروع کریں تاکہ معاشرے کے تمام طبقات اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکیں۔ پاکستان کا دبا دبا احتجاج۔ وینزویلا کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں پاکستان کے قائم مقام مستقل مندوب برائے اقوام متحدہ سفیر عثمان جدون نے کہا پاکستان وینزویلا میں حالیہ پیش رفت کو گہری تشویش کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ایسے عالم میں جب دنیا پہلے ہی متعدد بحرانوں کا شکار ہے، قریباً خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور عدم استحکام علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے نیک شگون نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کا منشور ہمیں اس امر کا پابند بناتا ہے کہ ہم کسی بھی ریاست کی علاقائی سالمیت یا سیاسی خود مختاری کے خلاف طاقت کے استعمال یا اس کی دھمکی سے باز رہیں۔ وینزویلا کے صدر کو ہتھکڑی لگا کر سڑکوں پر گھماتے ہوئے عدالت لے جایا گیا۔ وینزویلا کے صدر مادورو کو نیو یارک کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر پر لے جایا گیا۔ ذرائع کے مطابق مادورو کچھ دیر قبل ہیلی کاپٹر میں سوار ہوئے۔ اس موقع پر وہ بھورے رنگ کا لباس اور چمکدار نارنجی جوتے پہنے ہوئے تھے۔ لینڈنگ کے بعد انہیں سخت سیکیورٹی میں ایک وین کے ذریعے منتقل کیا گیا۔ سنبھل جا وینزویلا، سنبھل جا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وینزویلا میں تیل تک مکمل رسائی ہونی چاہیے ورنہ دوسرا حملہ بھی کریں گے۔ ایئر فورس ون میں صحافیوں سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو۔ کہتے ہیں ڈیلسی روڈریگز نے درست کام نہیں کیا تو مادورو سے بھی زیادہ بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ڈیلسی روڈریگز کو امریکی مطالبات ماننا ہوں گے۔ ممکن ہے وینزویلا امریکی مداخلت کا آخری ملک نہ ہو۔ ہمیں گرین لینڈ کی ضرورت ہے۔ گرین لینڈ امریکی دفاع کے لیے ضروری ہے جو چینی اور روسی جہازوں سے گھرا ہوا ہے۔ کیوبا کی حکومت جلد خود ہی گرنے والی ہے، شاید فوجی مداخلت کی ضرورت نہ پڑے۔ کیوبا کی آمدنی وینزویلا سے آتی تھی اور اب انہیں وہ بھی نہیں ملے گی۔ کولمبیا ایک بیمار شخص چلا رہا ہے۔ میکسیکو نے اپنا نظام درست نہ کیا تو امریکہ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ وینزویلا میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان بھی پریشان ہو گیا۔ پاکستان کا وینزویلا کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ کشیدگی میں کمی کا مطالبہ۔ وینزویلا میں امریکی کارروائی پر پاکستان کا رد عمل آ گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا وینزویلا میں ابھرتی ہوئی صورتحال پر تشویش ہے۔ پاکستان بحران کے خاتمے کے لیے ضبط و تحمل اور کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ پاکستان وینزویلا کے عوام کی بھلائی کو اہمیت دیتا ہے، یو این چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی پیروی سے مسائل کے پرامن حل پر زور دیتے ہیں۔ وینزویلا میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی سلامتی کے لیے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مودی گئے تیل لینے، ٹرمپ نے دکھائی ٹیرف کی آنکھ۔ روسی تیل کے معاملے پر تعاون نہ کیا تو بھارت پر ٹیرف بڑھا سکتے ہیں، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے واشنگٹن روسی تیل کے معاملے پر نئی دلی کے رویے کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ نریندر مودی نے یقین دہانی کرائی تھی کہ بھارت روسی تیل کی خریداری بند کر دے گا۔
کس نے کیا جے ڈی وینس کے گھر پر حملہ؟ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے اوہایو میں واقع نجی گھر کو نقصان پہنچنے کا واقعہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق واقعے کے بعد سیکیورٹی سروس نے ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے کر واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ واقعے کے وقت جے ڈی وینس اور ان کے اہل خانہ گھر پر موجود نہیں تھے، جس کے باعث کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ نائب امریکی صدر کی رہائش گاہ کی کھڑکیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ علاقے کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ چھوٹے کاروباریوں کے لیے بڑی خبر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے فروغ کے لیے سمیڈا کے بزنس پلان کے حوالے سے اجلاس۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے فروغ کے لیے آئندہ 3 سال کا روڈ میپ پیش۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار ملک کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کی ترقی سے ملکی برآمدات میں اضافے کی بھرپور استعداد موجود ہے۔ شہباز کی پرواز سوئٹزرلینڈ یاترا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 18 جنوری سے سوئٹزرلینڈ کا 4 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف جنیوا میں ہونے والے عالمی اقتصادی فورم میں شرکت کریں گے۔ دورے کا مقصد بین الاقوامی تعلقات کو فروغ دینا اور اقتصادی تعاون کے مواقع تلاش کرنا بتایا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے دورے میں اعلیٰ سطح اجلاسوں اور 2 طرفہ ملاقاتوں کا بھی امکان ہے، جن میں عالمی اقتصادی اور سرمایہ کاری مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ یہ دورہ پاکستان کے اقتصادی اور تجارتی مفادات کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پاک چین دوستی اور مضبوط رشتے اور مضبوط تجارت۔ پاکستان اور چین کے درمیان 7ویں اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں ایک دوسرے کی مکمل حمایت۔ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اور 2 طرفہ سیکیورٹی تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ دفتر خارجہ سے جاری اعلامیے کے مطابق پاکستان نے ایک چین پالیسی کے تحت تائیوان، سنکیانگ، تبت، ہانگ کانگ، جنوبی بحیرہ چین اور چین کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ چین نے پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھرپور تعاون کا اعلان کیا۔ فریقین کا ترقیاتی منصوبوں میں ہم آہنگی بڑھانے اور سی پیک 2.0 کی تعمیر پر اتفاق۔ سی پیک میں تیسرے فریق کی شمولیت کو شائع قرار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا انڈونیشیا کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاک انڈونیشیا تعلقات، OIC سمیت کثیر الجہتی فورمز پر تعاون پر بات چیت۔ صومالیہ کے معاملے اور غزہ میں امن کوششوں سمیت موجودہ عالمی پیش رفت پر بھی گفتگو۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان مسائل پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ ایاز صادق کے ساتھ ہوا کیا؟ بھارتی وفد نے خالدہ ضیاء کے جنازے میں شرکت سے زبردستی روکنے کی کوشش کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا بڑا انکشاف۔ کہا، پاکستان، مالدیپ، نیپال اور بھوٹان کے وفود کو ایک بس میں جنازہ گاہ لایا گیا۔ بھارتی وزیر خارجہ اور ہائی کمشنر اگلی نشست پر بیٹھے تھے۔ میں اپنے ہائی کمشنر کے ساتھ پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ بس جنازہ گاہ پہنچی تو بھارتی ہائی کمیشنز بس کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ میں نیچے اترنے لگا تو کہا، نیچے رش ہے، نہ جائیں، آپ کو خطرہ ہے۔ میں نے کہا، دروازہ کھولیں، میں تو آیا ہی جنازے میں شرکت کے لیے ہوں۔ بھارتی ہائی کمشنر نے دروازہ نہیں کھولا تو غصے سے کہا، دروازہ کھولو۔ بھارتی ہائی کمشنر نے دروازہ کھولا تو نیپال اور مالدیپ کے وفود کو ساتھ لے کر نیچے اتر گیا۔ پنجاب کو کون سا پیسہ ملتا ہے؟ مریم کی وضاحتیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب کو زیادہ پیسہ ملنے کا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ پیسہ ہر صوبے کے پاس ہے، صرف کام کرنے کی نیت اور ارادے کی کمی ہے۔ لاہور میں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ لوگ وزیر اعلیٰ بن کر پروٹوکول اور سیاست پر توجہ دیتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں اچھی گورننس سے بہتر کوئی سیاست نہیں۔ سیاست عوام کی خدمت کرنے کا نام ہے۔ آپ نے بہکاوے میں نہیں آنا کہ کوئی صوبہ اس لیے محروم ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں۔ ہم کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت کسی بھی ملٹری آپریشن کی اجازت نہیں دے گی۔ امن جرگے میں متفقہ طور پر 15 نکاتی ایجنڈے کی منظوری دی گئی۔ 15 نکاتی ایجنڈے میں واضح کیا گیا کہ ملٹری آپریشن کسی بھی مسئلے کا حل نہیں۔
وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کا بھی یہی واضح موقف ہے کہ ملٹری آپریشن مسائل کا حل نہیں، بند کمروں میں کیے گئے فیصلے صوبے پر مسلط کیے گئے تو تمام اسٹیک ہولڈرز میں تشویش پیدا ہوگی۔ حافظ نعیم کی مخالفت کے جھنڈے گڑ گئے، گلشن ٹاؤن انتظامیہ کے بعد اب نارتھ ناظم آباد بھی بینرز لگ گئے، شہریوں نے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے خلاف بینرز لگا دیے۔ حافظ نعیم الرحمان تنقید کی زد میں یو سی 8 کی خراب صورتحال پر شہریوں کی نگاہ ہے، حافظ نعیم الرحمان پر مرکوز۔ شہریوں کا کہنا ہے اپنی ہی یونین کونسل بنیادی سہولیات سے محروم ہے، کھلے گٹر، ٹوٹی سڑکیں اور کچرے کے ڈھیر لگے ہیں، یو سی 8 کے مکین شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ کراچی بڑی تباہی سے بچ گیا، دہشت گردی کا خطرناک منصوبہ پکڑا گیا، انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بڑا کارنامہ، 2000 کلو گرام سے زائد تباہ کن بارودی مواد برآمد، 3 دہشت گرد گرفتار۔ ایڈیشنل آئی جی سٹی ڈی ذوالفقار لاڑک اور ڈی آئی جی سٹی ڈی کیپٹن ریٹائرڈ غلام اصفر محسر کی پریس کانفرنس، بتایا دہشت گردوں نے کراچی میں سویلین اہداف کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، کراچی سے 35 سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر مکان کرائے پر لے رکھا تھا، بارودی مواد ناکارہ بنا دیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکہ خیز مواد افغانستان سے اندرون بلوچستان اور پھر کراچی لایا گیا۔ دہشت گرد نیٹ ورک کے تانے بانے بشیر زیب بی ایل اے فتنہ الہندوستان اور مجید بریگیڈ سے جوڑنے کے شواہد ہیں، بھارتی پراکسیز بی ایل اے اور بی ایل ایف افغانستان میں محفوظ ٹھکانے استعمال کرتی ہیں۔ کراچی کے علاقے بلدیہ رئیس گوٹ سے دھماکہ خیز مواد کی برآمدگی کے معاملے میں مزید پیش رفت، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گرفتار دہشت گردوں کی نشاندہی پر چھاپہ مار کارروائیاں جاری، متعدد افراد حراست میں، سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ حراست میں لیے گئے افراد میں خواتین بھی شامل، دھماکہ خیز مواد کی تیاری میں استعمال ہونے والا سامان مختلف مقامات سے خریدا گیا، دہشت گردوں کی جانب سے کئی ماہ سے منصوبہ بندی جاری تھی۔ ارم خان کو ضمانت مل گئی، رہائی نہیں ملی، کراچی کی مقامی عدالت نے پیکا ایکٹ اور غیر قانونی کال سینٹر چلانے کے الزام میں ملوث مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزم ارم خان 1 لاکھ روپے مچل کے جمع کرانے کے عوض ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ کراچی کی مقامی عدالت میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کی سماعت ہوئی، دوران سماعت وکیل صفائی خرم عباس اوان نے موقف اختیار کیا کہ ملزم کے خلاف آج تک چالان پیش نہیں کیا گیا، اس کیس میں ضمانت منظور ہونے کے بعد بھی ارم خان کی رہائی ممکن نہیں ہے، ارم خان کے خلاف مزید مقدمات زیر سماعت ہیں۔ کراچی سول ہسپتال سے 3 ماہ کا بچہ اغوا، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی، خاتون مرد کے ساتھ بچے کو ہسپتال سے باہر لے کر گئی، خاتون بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر باہر آئی اور فرار ہو گئی، مغوی بچے کی والدہ کا کہنا ہے 24 دسمبر کو میرا بچہ بیمار تھا، گھر کے قریب اسپتال جاتے ہوئے بچے کو فیڈر پلانا میرے ناکے پر رکی، راہگیر خاتون نے رک کر اسپتال میں بچے کا مکمل علاج کرانے کی یقین دہانی کرائی، 25 دسمبر کو خاتون میرے ساتھ بچے کو لے کر سول اسپتال گئی، سول اسپتال میں بچے کو ڈرپ اور دیگر طبی امداد دی گئی، ڈسچارج کرانے کے دوران خاتون بچہ لے کر فرار ہو گئی، پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کا مقدمہ تھانہ عیدگاہ میں درج کر لیا گیا۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 5 سال کا بچہ جاں بحق، ملزم ڈرائیور روز وزیر محمد نے ڈرائیونگ کے دوران بچے کو ٹکر ماری، تاہم معصوم بچہ شدید زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی دم توڑ گیا، واقعے کے بعد منگو پیر پولیس نے ملزم ڈرائیور وزیر محمد کو گرفتار کر لیا، جبکہ حادثے میں استعمال ہونے والے واٹر ٹینکر کو بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ نجی اسکولوں کے دوروں پر اینٹی کرپشن سندھ نے وضاحت جاری کر دی، اینٹی کرپشن حکام کا کہنا ہے کہ اسکولوں کے دورے کسی کے خلاف کارروائی نہیں، عدالتی حکم کی تعمیل ہیں، سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ کے احکامات پر اسکولوں کا ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے، سندھ چلڈرن رائٹ ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 2013 پر عمل درآمد کا عمل شروع کر دیا ہے۔ چلیں بی بی آپ انڈیا جائیں، بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے پاکستان آنے والی بھارتی سکھ خاتون سربیہت کورو کو واہگہ بارڈر کے راستے بھارت کے حوالے، بھارتی سکھ یاتری سربیہت کور
गुज़श्ता साल नवंबर में मजहबी दौरे पर पाकिस्तान आई थी। इस दौरान भारतीय सिख यात्री अपनी मर्जी के मुताबिक पाकिस्तान में रुपोश हो गई थी, जहां मुबैना तौर पर मजहब तब्दील करके नए नाम के साथ नासिर नामी शख्स से मुबैया निकाह भी कर लिया था। ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन के लिए खुश आइंद खबर सामने आ गई। रवा माह पाकिस्तान से पहली बार बैरून मुल्क फ्री सर्विस शुरू होने की उम्मीद है। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर, पोर्ट्स एंड शिपिंग जुनेद अनवर चौधरी ने ऐलान किया है कि फेरी सर्विस टर्मिनल के सॉफ्ट लॉन्चिंग 8 जनवरी को की जाएगी। ईरान के बाद जल्द ही कराची से दुबई और दीगर ममालिक के लिए भी मुसाफिर फेरी सर्विस का आगाज़ किया जाएगा। मुस्तफ़ीज़ुर रहमान भारत की जान को आ गए। बांग्लादेश की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मुशीर रिजवान हसन ने कहा कि फास्ट बॉलर मुस्तफ़ीज़ुर रहमान के मामले पर बांग्लादेश के जज्बात मजरूह हुए। हमें भारत को मुनासिब जवाब देना ही था। बांग्लादेश की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की मुशीर रिजवाना हसन ने अपने बयान में कहा कि बांग्लादेश मुस्तफ़ीज़ुर रहमान को IPL से निकालने की वजूहात को तस्लीम करने को तैयार नहीं। जब मुल्कों में सियासी कशीदगी जन्म लेती है तो खेल और सकाफती तबादले कशीदगी को कम करते हैं, लेकिन भारत ने इसके उलट किया। स्क्वाश का सबसे बड़ा मेला पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी इनामी रकम का कराची ओपन इंटरनेशनल स्क्वाश टूर्नामेंट आज शुरू होगा। मुजमी तौर पर $2,42,000 की इनामी रकम का PSA का गोल्ड इवेंट 11 जनवरी तक खेला जाएगा। दुनिया के मारूफ खिलाड़ियों के दरमियान होने वाले 6 रोज़ा टूर्नामेंट के मेंस और विमेन इवेंट के लिए $1,20,500 की मसावी रकम रखी गई है। दोनों इवेंट्स में पहले टॉप 8 खिलाड़ी बराह रास्त दूसरे राउंड में शिरकत करेंगे। कराची फिश हार्बर पर सखर से एक अजीब मछली लाई गई जो कि पाकिस्तान में पाई ही नहीं जाती। WWF पाकिस्तान के मुताबिक माहिरीन ने मछली की शनाख्त अमेज़न सेलफिन कैटफिश के तौर पर की है। अमेज़न सेलफिन कैटफिश लातीनी अमेरिका में पाई जाती है और शिकारी मछली है। WWF पाकिस्तान ने बताया कि सिंध और ज़ीरी पंजाब में गैर मुल्की मछलियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं। गैर मुल्की मछलियाँ मकामी मछलियों को खा जाती हैं और नई बीमारियाँ फैलाती हैं। WWF पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि गैर मुल्की मछलियों की दरामद फौरी तौर पर रोकी जाए। और शहर कायद में सर्दी की शिद्दत में इजाफे से मुताल्लिक महकमा मौसमियात ने नई पेशगोई कर दी। तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक मुसलसल ट्रफ्स की मौजूदगी के सबब साइबेरियन हवाएं ताहाल फ़ाल नहीं हो सकी। साइबेरियन हवाएं फ़ाल होने के नतीजे में ही सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में सुबह और रात के औकात में खुनकी बरकरार रहेगी, तहम रवा हफ्ते के अख्ताम पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्की है।